نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الہمزہ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الہمزہ مکی سورہ ہے۔ مصحف میں یعنی کہ قرآن پاک کی جو فارم ہے، جو ہمارے گھروں میں موجود ہے بک فارم، اس میں سورۃ الہمزہ کی ترتیب 104 ہے، جبکہ اگر ہم دیکھیں ترتیب نزولی یعنی کہ جب اس کا نزول ہوا، ریویلیشن دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یہ ارلی مکن ٹائم ہے، یعنی کہ ابتدائی مکی دور کی یہ 32 نمبر ہے، اس کا 32 سورہ ہے۔ اس کی ان ٹوٹل 9 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ آیات مختصر ہیں۔ سورہ ہمزہ مکی صورتوں کی جو ابتدائی مکی دور میں آئی ان صورتوں میں سے ہے جن میں الفاظ کم استعمال کیے گئے لیکن بہت ہی جامع ہیں، اور اس زمانے کے جو لوگوں کی خرابیاں تھیں ان کو ایڈریس کیا گیا، لیکن تا قیامت آنے والے ہر انسان سے اس میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی جو الفاظ کی گہرائی ہے اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سب سے کیسے مخاطب ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو صرف مسلمان سے مخاطب ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے آیت میں کہ اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہیں۔ تو سورۃ الہمزہ سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں یعنی کہ ایک جنرل نالج میں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کی صورتیں ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خاص کر مکی دور کا جو قرآن ہے، جو مکی صورتیں ہیں، ان کا ایک خاص انداز بیاں ہے، ایک خاص طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں جب اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان میں 5 چیزیں ایسی ہیں مکی قرآن کے اندر یا مکی صورتوں کے اندر جو کہ بہت واضح نظر آتی ہیں۔ تو میں ان میں سے صرف 3 آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی، کیونکہ باقی 2 جو ہیں وہ بھی ان کا یہاں پہ لنک نہیں بنتا، لیکن 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو مکی صورتوں میں واضح نظر آتے ہیں جو اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں۔ تو وہ ہے ایک تذکیر بی آلاء اللہ، یعنی تذکیر کہتے ہیں ریمائنڈ کروانے کو، کانسٹنٹلی کسی کو وارز کرنا، یاد دہانی کروانا، یاد کرواتے رہنا۔ تو تذکیر بی آلاء اللہ ہے نا، فبأی آلاء ربکم، آلاء کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کا ذکر آتا ہے مکی صورتوں میں۔ وہ ڈفرینٹ صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے ٹاپکس ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے انسان کو۔ تو یہ ایک مکی صورتوں میں ہمیں پیٹرن نظر آتا ہے تذکیر کا یا ریمائنڈرز کا۔ پھر ہے سیکنڈ تذکیر بی ایام اللہ، ایام یعنی کہ خاص دن جو گریٹ ڈیز تھے جب عذاب آئے قوموں کے اوپر، پریویس نیشنز کے اوپر جو عذاب آئے ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں ملتا ہے مکی صورتوں کے اندر، تو ان کو کہتے ہیں تذکیر بھی ایام اللہ۔ پھر تیسرا جو ہے ہمیں مکی قرآن میں ملتا ہے وہ ہے انذار، انذار کہتے ہیں نظرہ، یعنی کہ کسی کو محبت سے ڈرانا، یعنی کہ اگر آپ کسی بچے کو منع کرتے ہیں کہ نہیں کرو، یا گرم ہے یا آگ ہم کہیں گے تو وہ ہم بچے کی کو محبت میں ڈرا رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جلا نہ لے۔ تو یہ جو انذار ہے یا وارننگ ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے مکی قرآن کے اندر، جیسے سورۃ القاریہ ہے، پھر سورۃ الانفطار ہے، سورۃ تکویر ہے، سورۃ القیامہ ہے، اور اسی طرح سورۃ الہمزہ، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انذار کے تھرو، وارننگ کے تھرو بتایا ہے کہ کیا انجام ہوگا، کہ اگر تم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کرو گے تو ان کا آخرت میں تم لوگوں پر کیا اثر ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو مکی صورتوں میں ہمیں بڑے واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ 3 پوائنٹس ہیں اور 2 سیپریٹ ہیں، وہ الگ ایک ڈسکشن ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صورتیں ریویل کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو کانٹیکسٹ آف ریویلیشن بڑا پرٹیکولر ہوتا ہے، بہت خاص ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور اس موقع پہ ان کو سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے عطا کی، گفٹ کی، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ یہودی آ کے سوال بھی کرتے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یوسف دی گئی۔ اسی طرح جب سورۃ الکہف ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جب یہودی تو پوچھتے ہی تھے لیکن عیسائی بہت پوچھتے تھے مختلف چیزوں کا، اصحاب کہف کا واقعہ انہوں نے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر
سورۃ الکہف دی گئی. تو یعنی کہ جیسے سورۃ الکہف ہے یا سورہ بنی اسرائیل ہے تو وہ دی گئی کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کے کویسچنس کو سیٹسفائی کیا جائے. اس وقت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات آئیں خاص کر غزوہ بدر کے موقع پہ، پھر واقعہ افک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جو الزام لگا اس کا معاذ اللہ واقعہ افک کا، تو اس کے خاص موقع پہ سورہ نور کی آیات ہوتی ہیں، تو وہ خاص مواقع تھے. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ آیات اتارتے ہیں، کچھ صورتیں اتارتے ہیں، کچھ میں پریویس نیشنز کی ہسٹری ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا سورۃ الفیل میں، جو اس سورہ کی سورۃ الہمزہ کے بعد نیکسٹ سورہ فیل کہ اس میں کیا ہوا، تو وہ صورتیں ہیں جس میں بتایا جاتا ہے پریویس نیشنز کے ساتھ کیا ہوا. سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ ابراہیم، مختلف باتیں. پھر ایسی صورتیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نور ہیں قرآن پاک کا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، محبت ہیں. یہ کون سی صورتیں ہیں؟ ان میں اگزامپل آتی ہے سورۃ الہمزہ کی، کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ غیب کی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے یہ کام نہ کرو، اگر تم لوگ کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی انٹینس محبت ہے. اور اس انٹینس محبت میں بھی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو محبت سے کہتی ہے کہ گر جاؤ گے یا سڑک پر دھیان سے چلو، تو اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی انٹینس محبت ہمیں نظر آتی ہے قرآن پاک کی کچھ صورتوں میں، اور ان میں سورۃ الہمزہ ہے کہ انداز ڈرانے والا ہے، انداز خبردار کرنے والا ہے، لیکن اس میں اللہ کی محبت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پنشمنٹ ہمیشہ کی ایک پنشمنٹ ہے، جو عذاب ہے، جو حتمہ کا عذاب ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں. تو یہ مطلب کچھ باتیں تھیں جو ہمارے پاس جنرل نالج ہونا چاہیے مکی قرآن کے بارے میں، کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ سب لوگ قرآن پاک اتنی مرتبہ دورہ قرآن میں اور تفسیر پڑھ چکے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں، ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے ابھی اتنی قرآن کی، اور جو سمجھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی مکہ کا جو قرآن ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ان کا جو غصہ ہے کیا وہ جائز نہیں ہے؟ کیا ہمارے جو دنیا میں رہتے ہوئے کام ہیں وہ اتنے غلط ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ بالکل جائز ہے؟ جیسے ماں اپنے بچے سے ناراض ہوتی ہے تو وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے بچہ سدھر جائے. تو اسی طرح سورۃ الہمزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تاکہ ہم لوگ سدھر جائیں. اب اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کریں گے یہ سورہ کی پلیسمنٹ، یعنی کہ یہ سورہ کہاں پہ کس طرح سے موجود ہے. اس سورہ سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صورتیں دیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ ہے سورۃ العصر، اور سورۃ العصر سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ نے دی سورۃ التکاثر. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اسکالرز ہیں، جو ایک قرآن پاک کا علم ہے جس کو علوم القرآن میں ایک ڈفرینٹ وہ سائنس ہے، اس میں ہوتا ہے کہ نظم القرآن، کوہیرنس آف قرآن، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتیں دیں وہ ترتیب نزولی تو مختلف تھی، لیکن جو صورت قرآن پاک کی جو صورتوں کی جو کمپائلیشن ہوئی وہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. یہ وہ ترتیب مصحف ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کتاب المکنون ہے وہاں پہ یہی سیف ہے. تو یہ جو صورتیں ہیں ان میں ایک باہمی ربط ہے، اور اس ربط کا یہ ایک سیپریٹ سائنس ہے، ایک ڈفرینٹ اسٹڈی ہے جو اسکالرز کرتے ہیں، جن میں ہمارے انڈیا پاکستان کے جو اسکالرز ہیں، خاص کر امین اصلاحی اور سر فراح الدین اصلاحی نام ہے ان کا. تو وہ ان لوگوں کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس چیز میں نظم القرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیسے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں سورۃ تکاثر اور سورۃ الہمزہ انسان کی بتاتی ہیں ہمیں ہرس، گریڈ، لالچی طبیعت کے بارے میں، التکاثر اور الہمزہ. تو سورۃ تکاثر اور الہمزہ کے درمیان بیچ میں آ گئی ہے سورۃ العصر. تو سورۃ التکاثر میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کمپلین کر رہے ہیں کہ انسانوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ زیادتی کی ہرس میں رکھ لیا، الہاکم التکاثر، یعنی کہ غفلت میں رکھا تمہیں تکاثر نے، کثرت کی محبت نے، تم اتنا زیادہ بہک گئے، چلے گئے اتنی زیادہ دنیا کی محبت میں کہ تم لوگ قبریں جا کے دیکھیں، یعنی کہ تم لوگ قبروں میں جا کے خود لیٹ گئے، مر گئے، یعنی کہ تم لوگ، لیکن پھر بھی تم لوگ ہرس میں رہے. تو تکاثر میں یہ ہمیں ملتا ہے. اور الہمزہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو لان تان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، اس کے علاوہ ایک اور کوالٹی ہے کہ وہ اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے تھرو آؤٹ. اتنا تو نہیں ہو گیا، کم تو نہیں ہو گئے، اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز کم تو نہیں ہو گئے، یہاں پہ میں اپنا پیسہ کیسے بچا لوں، اپنے پیسے کو ری انویسٹ کیسے کر لوں. تو مال کی محبت، تو یہ جو مال کی محبت ہے یہ دونوں صورتوں میں ملتی ہے، اور ان دونوں صورتوں کے درمیان ملتی ہے سورۃ العصر، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان، ایک جو انسان ہے نا وہ خسارے میں ہے.
سوائے ان لوگوں کے. کون سے وہ لوگ ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ 4 کوالٹیز بتائیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم لی ہے وقت کی کہ یہ جو وقت ہے انسان کو چاہیے کہ اس وقت کو پازیٹیولی یوز کرے، لیکن یہ جو وقت ہے اسی کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا کے کہتے ہیں کہ انسان نے اپنا وقت تباہ کر لیا زیادہ سے زیادہ کو جمع کرنے میں، حرص میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں. ابھی جو خسران ہے، جو بہت بڑا نقصان ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو شخص اس خسران میں سے نہیں نکلتا وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ سورۃ الہمزہ نیکسٹ جو کنیکٹنگ ہے نا والعصر کی جو کنیکشن ہے وہ اسکالرز بتاتے ہیں الہمزہ کے ساتھ یہ ہے کہ پھر جس نے اپنے جو خسران میں سے نہیں نکلا، جس نے آمن و عامل الصالحات نہیں کیے، نہ حق کی بات پھیلائی، نہ خود حق پہ امپلیمنٹ ہوا، نہ لوگوں کو بتایا، نہ خود صبر کیا، نہ لوگوں کو بتایا، تو ایسا شخص اس کا کیا انجام ہوگا؟ سورۃ الہمزہ میں اللہ کہہ رہے ہیں اس کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس میں پھینک دیا جائے گا ایسے شخص کو. تو یہ ایک جو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ کنیکشن ہے ان میں. تو یہ اس کا یعنی کہ پلیسمنٹ آف دا سورہ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اسکالرز اس چیز کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو آنے والی صورتیں ہیں، سورۃ الفیل ہے، سورۃ القریش، معون، سورۃ الکوثر، باقی تمام صورتیں وہ ہیں تو مکی دور کی، لیکن ان میں جہنم کا ذکر نہیں ہے ایز سچ اوپن. یہ لاسٹ سورہ ہے قرآن پاک کی جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت اور جہنم کا بہت ہی ایک پاورفل کلائمیکس لیا ہے، بہت ہی زیادہ ڈیپتھ میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور اتنی ڈیٹیل بتائی ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بات شروع کہاں سے کی ہے؟ ویل. ہم ویل کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیپتھ میں کہ ویل سے بات شروع کی ہے، اور پھر نار اللہ ہے، وہ حطمہ کی اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن بتائی ہے. تو بہت ہی گرافک سکیچنگ ہے، بہت ہی خوفناک بات ہے یعنی کہ سورہ میں ہمیں ڈرانے کے لیے، تاکہ جو ہم آن گوئنگ غلطیاں کر رہے ہیں جانے میں انجانے میں ہم ان سے بچ سکیں. تو یہ اس سورہ کی کچھ باتیں تھیں اس کی پلیسمنٹ کے بارے میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کے بارے میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ گرامر کے بارے میں اور تھوڑی سی ان ڈیپتھ اسٹڈی کو ہم لوگ اب لے کے ایک ایک لفظ کو چلیں گے. اور اگر آپ کو لگے کہ انفارمیشن ٹو مچ ہے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے یہی مطلب ریکویسٹ کروں گی، سجیشن دوں گی کہ کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے. آپ کو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ روحانی لطف تب آئے گا جب آپ اس کو آرام سے ایبزارب کریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھک رہی ہیں یا بہت مشکل ہے یا بہت زیادہ دل پہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ آڈیو کو پاز کر سکتے ہیں، اور پھر جب آپ کی طبیعت بحال ہو، آپ مینٹلی اور آپ اسپریچولی اس حال میں ہو کہ آپ اس کے میسیج کو ایبزارب کر سکیں، پھر آپ وہاں سے آڈیو کو دوبارہ پلے کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ کی ڈیٹیل تفسیر کی طرف. اور اس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے، ہم سنیں گے قرآن پاک کی سورہ ہمزہ سورہ نمبر 104 اس کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الہمزہ. سورۃ الہمزہ یہ جو سورہ ہے اس کا نام سورۃ الہمزہ ہے، اور اس کے بارے میں ڈفرینٹ اسکالرز جو ہیں اپنی تفسیر کی بکس میں لکھتے ہیں، جس میں امام قرطبی ہیں اور امام ابن عاشور ہیں. وہ حدیث کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ اس سورہ کو سورۃ الویل لکل ہمزۃ لمزہ بھی کہتے ہیں. اور ایک اور جگہ پہ ہمیں ملتا ہے صحابہ اکرام کا ریفرنس کہ وہ اس سورہ کو سورۃ الحطمہ بھی کہتے تھے. کچھ صورتیں ایسی ہیں قرآن پاک کی جن کے نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتائے، اور کچھ جو تھے صحابہ اکرام نے خود اپنے کنسنسس سے کیے. تو آپ کو شاید یہ بات تھوڑی عجیب لگے سننے میں، لیکن آپ اس پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں. تو جیسے سورۃ اللہب ہے اس کو سورۃ المسد بھی کہتے ہیں. اسی طرح سورۃ الملک کو سورۃ
सूरत तबारक अल्लाज़ी भी कहते हैं, तो सूरत बनी इसराइल को सूरत इसरा भी कहते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट सूरतों के नाम हैं जो सहाबा इकराम ने अपनी, क्योंकि वो भी उस वक्त के फ़र्स्ट टाइम नॉलेज टेकर्स थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो उनको इस चीज़ की हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी, सूरत इखलास के जैसे कितने सारे नाम हैं, सूरत फातिहा के कितने नाम हैं, तो उनको इस चीज़ की इजाज़त थी कि वो सूरतों के मुख्तलिफ उन्होंने जो नाम रखे थे उससे बुलाते थे। तो मुसहफ़ में इसका नाम सूरतुल हुमज़ा है, और इसके अंदर जो इसका पहला वर्ड है वैल, हम सबसे पहले इस वर्ड को इसकी इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि वैल का क्या मतलब है। तो ये जो लफ्ज़ है वैल, अरब्स जो थे उस ज़माने के वैल इस्तेमाल करते थे किसी को अगर उन्होंने देनी होती थी, बद्दुआ देनी होती थी या बुरा भला कहना होता था। तो दो मीनिंग्स में बेसिकली वैल यूज़ होता था। वही तासुफ़, यानी कि अगर आप किसी से अपने किसी प्यारे से नाराज़ हैं, गुस्से में हैं उससे, तो उसको कहते थे वही तासुफ़। तो ये लफ्ज़ जो था ना, ये पहले वैल नहीं था, ये था वई, वाव और या, दो नुक्तों वाली छोटी या, वई। और दूसरी थी वई हसरा। हसरा कहते हैं, यानी कि उर्दू वाली हसरत नहीं है, ये अरबिक वाली हसरत है। यानी कि इसमें कहते हैं जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत वाली बात, यानी कि जब वक्त गुजर गया तो अब पछताने का क्या फ़ायदा, अब ऐसा नुकसान हो गया है जो रिकवर नहीं हो सकता, कंपनसेट नहीं हो सकता, यानी कि बहुत इतना इंसान को दुख है कि सिर्फ नदामत रह गई है और अब कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं है, नाउमीदी है। तो वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वई, यानी कि कलमातुल हसरा, वई हसरा और वई तासुफ़, बहुत अफसोस। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं कि बहुत अफसोस हुआ, व्हाट अ शेम, किसी के लिए किसी को के साथ कोई बुरा हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा हो गया उस इंसान के साथ, हम बहुत उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वही, ये इस्तेमाल होता है जब किसी की बर्बादी देखी, तबाही देखी, शामत देखी, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और ये जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल होता था ऐसे, यानी कि वैल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता था, ये होता था वई प्लस लाम और फिर उस शख्स का नाम जिसके लिए, यानी कि वई प्लस लाम प्लस उस शख्स का नाम जिसके लिए, उसको कहते थे वई प्लस फुलानुन, वैली फुलानुन, कि फ़लाँ शख्स की बर्बादी हो, कमबख्ती हो, तबाही हो, यानी कि वो शख्स उजड़ गया, उसकी कमबख्ती होगी। तो वो ओवर द टाइम, क्योंकि वईला इकट्ठा होता गया, वईला, ये जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो पता चलता है लाम जो है वो हरफ जर है, तो वो वई के साथ हरफ जर लाम इकट्ठा हो गया और ये बन गया वैल। ओवर द टाइम हम देखते हैं कि ये हमारे भी अल्फाज होते हैं वो आपस में मिक्सअप होके टुगेदर एक ही लफ्ज़ बन जाते हैं। तो पीछे अगर देखें 50 साल पहले तो उन लफ्ज़ों का कोई मतलब, अल्फाज का मतलब नहीं होता, लेकिन फिर वो चेंज हो जाते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ चेंज होती रहती है। तो ये लफ्ज़ जो था वही था और ये वही से वही लकत और वैल बन गया, टुगेदर हो गया थे। लेकिन जब कुरान पाक में ये, अब अरबों की बात थी, अरब्स ऐसे यूज़ करते थे जब उन्होंने किसी को इवन जैसे लान तान करते हैं, बुरा भला कहते हैं, कर्ज करना होता है, तो वो उसको कहते हैं वही लका, यानी कि लानत हो तुम पे, बुरा हो तुम्हारे साथ। तो वो जो लफ्ज़ था ये उन लोगों के लिए अंडरस्टूड था कि वही के साथ लका आएगा साथ में। जैसे उन लोगों के ये इडियम्स जो हम कहते हैं ना, मुहावरे होते हैं, तो उन लोगों के लिए एक मुहावरा था कुर्रतुल ऐन, एग्जाम्पल्स में, यानी कि आंखों की ठंडक। तो अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में लफ्ज़ कुर्रतुल ऐन इस्तेमाल किया। इसी तरह जो ये लफ्ज़ था वही लका, इसमें इसको स्मैश करके टुगेदर करके ये लफ्ज़ हो गया वैल ओवर द टाइम। तो ये जो लफ्ज़ आए हैं अल्लाह ताला ने अब इस्तेमाल किए हैं। अरब्स तो इस्तेमाल करते थे ना, तुम पर लानत हो या लानत हो तुम पर, एक दूसरे को बुरा भला कहने के लिए, लान तान के लिए, तंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला लानत भेज रहे हैं, यानी कि अल्लाह की शदीद वार्निंग है, थ्रेट है, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। और इसके अलावा स्कॉलर्स कहते हैं वैल का एक और मतलब है ये जहन्नम की एक वादी है जिससे जहन्नम खुद भी पनाह मांगती है। हमें पता चलता है, हदीस में आता है कि ये एक जहन्नम की वादी है जिसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाता है। जो जगह है उस वादी जहन्नम का, यानी कि जहन्नम के भी डिफरेंट लेवल्स हैं ना, जैसे जन्नतों के लेवल्स हैं, जन्नतें ऊपर ऊपर जाती हैं, जहन्नम नीचे नीचे जाती है। तो जब जहन्नम नीचे नीचे जाएगी तो जो आप देखें जो बॉटम सरफेस होगा वो सबसे ज़्यादा ओवर हीटेड होगा। तो ये जहन्नम की डीपेस्ट वैली है वैल, और ये वो जगह है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इस वादी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि यहाँ से इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाता है।
تو یہ ویل کا جو ہے وہ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہیں یہاں پہ ویل کہہ رہے ہیں تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے اس شخص کے لیے. اب اس شخص کی اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں ڈیفینیشن بتانی ہے، لیکن یہاں پہ جو ویل کا لفظ آ گیا یہ خود اٹ سیلف بہت اسٹرانگ ہے. آپ دیکھیں اس کے کتنے میننگز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، کیونکہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ لعنت بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، وہ کہ ہم سے اتنے ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں انسان سے، ہر انسان سے، کیونکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے نا لکلی، اس میں پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس طرح اپسیٹ ہوئے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے ویل. تو یہ جو لفظ ویل استعمال ہوا ہے یہ آپ دیکھیں واو یا اور لام کے اوپر دو پیش ہیں، دو دمہ ہیں. تو یہ ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نکرہ ہے، اسم نکرہ، یعنی کہ یہ ہے ایک کامن ناؤن. اس کو اللہ تعالیٰ نے الویل نہیں کہا. تو الویل اگر کہتے تو وہ خاص قسم کی الویل ہوتی گرامر کے اندر نا، لیکن یہ جو ویل ہے یہ خاص قسم کی وادی ہے. یعنی کہ اگر ہم اس کو ایک وادی اور جہنم کا پارٹ لیں تو یہ خاص قسم کی جگہ ہے جہاں انسان نے پرماننٹ جا کے، اللہ تعالیٰ نے جب پھینکنا ہے تو اس نے جا کے پرماننٹ نہیں رہنا ہے. اور اگر ہم اس کو لیں کہ اس کا مطلب ہے تباہی ہے، بربادی ہے، یعنی کہ پرماننٹ تباہی ہے اور بربادی ہے ایسے شخص کے لیے، ویل ہے اس کے لیے جس نے یہ والے کام کیے جو آگے کرائمز اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے جا رہے ہیں. تو الویل استعمال نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو گرامر کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اور گرامر میں ایک فیلڈ ہے بلاغہ. بلاغہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا فصاحت و بلاغت، بلاغہ کہتے ہیں خوبصورتی کو. یعنی کہ ایک تو لفظ ہے خوبصورت، لیکن اس لفظ کے اندر ایک ذو معنی لفظ نکلتا ہے جس سے اس کے میننگز اور زیادہ بیوٹیفائی ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں کسی بہت ہی زیادہ چیز کی بتا رہے ہوں، اس کا میگنیچیوڈ یعنی کہ اس کی انٹینسٹی، اس کی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی شاہانہ پن، اس کو کہ بہت بڑی چیز کو گرینڈ گلوریفائی کر رہے ہوں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ال نہیں لگاتے، الویل نہیں آتا، وہاں پہ آئے گا ویلن. ریگولر پیٹرن اس کا الویل ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پیٹرن نہیں یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، کامن ناؤن اس کو نکرہ کر دیا. وہ کب ہوتا ہے؟ اس کے 3 ریزنز ہیں جو ہمیں اسکالرز بتاتے ہیں. ویلن کا مطلب ہے، ویلن کے اوپر جو 2 تنوین ہیں، 2 دمہ ہیں، یعنی کہ 2 الٹی پیش ہیں، ان کو کہتے ہیں التنوین التعظیم. تعظیم رسپیکٹ والا نہیں، تعظیم کا مطلب ہے یہاں پہ تاکید کے لیے، کہ یعنی کہ بہت زیادہ، بہت ہم اردو میں جیسے کہ نا، اردو میں تو ہم بہت کہہ سکتے ہیں، ایکسکلیمیٹری مارکس یوز کر سکتے ہیں. عربک میں یا قرآن پاک میں ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پاک بک فارم میں نہیں آیا نا، اسپوکن تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تو وہ زبانی تھا، اورل تھا. تو وہ جب عربس کو پتہ چلتا تھا تو وہیں پہ صحابہ کرام رونا شروع کر دیتے تھے، دل کانپ جاتے تھے کہ اللہ نے ہم پہ بربادی بھیجی ہے، کیونکہ ان کو الفاظ کی اتنی ڈیپتھ میں نہیں جانا پڑتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ چلتی پھرتی خود ڈکشنری تھے، ان کو تو خود سب معلوم تھا. اسی طرح باقی صحابہ کرام بھی علم کے دروازے تھے، علم ان کے پاس ایکسٹریم حد تک تھا. تو ان کو جب انہوں نے ویل سنا تو اسی پہ ہی ان کے دل کانپنا شروع ہو گئے کہ اللہ نے اتنی بڑی، اللہ نے اس پہ تنوین ڈالی ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ اللہ کی انٹینسٹی اور تاکید ہے. جیسے لعنتن خزیون، تو یعنی کہ بہت ہی زیادہ اس میں رسوا کن عذاب اور بربادی ہے، کہ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ لعنت بھیج رہے ہیں، بربادی بتا رہے ہیں. تو یہ جو آتی ہے تنوین، یہ آ گئی ایمفسس کے لیے. پھر یہ آ گئی اس بات کے لیے کہ یہ ایک ڈسٹرکشن ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. یعنی کہ سٹیٹمنٹ کا مطلب ہے یہ ایک جملہ ہے، انفارمیشن ہے اس کے اندر. یعنی کہ اگر یہ ہوتا الویل تو الویل کا مطلب تھا دا ڈسٹرکشن، لیکن ویلن کا مطلب ہے دیر از ڈسٹرکشن، یعنی تباہی ہے. یہ بات کنفرم ہے کیونکہ یہ ناؤن ہے، اور ناؤن جو ہوتے ہیں، ناؤن کہتے ہیں اسم کو، اردو میں بھی ہم اسم پڑھتے ہیں. اسم جو ہوتے ہیں ان میں پرماننس ہوتی ہے، ہمیشگی ہوتی ہے. جو ورب ہوتے ہیں وہ ماضی، فعل، مستقبل میں ان میں وہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو فعل جو ہوتے ہیں، فعل پرماننٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں، وہ چینج ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ نے ویل کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کمپلیٹلی پکی بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے. تو یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک جملہ ہے. اگر الویل ہوتا تو الویل میں وہ بات میں اتنا پاور نہیں ہونی تھی، اتنی گرپ نہیں ہونی تھی. اور اس کا جو تیسرا مطلب اسکالرز ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو ویلن آیا ہے، 2 پیش آئی ہیں، اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ آل سارٹس آف ڈسٹرکشن، ہر طرح کی تباہی ہے. دنیا میں وہ تباہی نظر نہیں آ رہی، دنیا میں لگ رہا ہے کہ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہنستے ہنستے برگر کھاتے ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں، ڈیجیٹل غیبہ کر رہے ہیں، ٹیکسٹنگ پہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے کر رہے ہیں، باڈی لینگویج سے کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے غیبت کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور منہ کے اوپر کر رہے ہیں. ایون اسی طرح جو آگے آنے
آنے والی آیات میں جو کانٹیکسٹ ہے اس سے پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ جیسے مال جمع کرتا ہے، بار بار جمع کرتا ہے، ایک بھی چیز گرتی ہے اس کو اٹھا کے واپس جمع کر لیتا ہے، ایک بھی کسی نے آپ نے کسی کو صدقہ دیا تھا، آپ وہ باتیں لکھ لیتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اتنا صدقہ دیا، آپ گنتے ہیں بار بار اس چیز کو، وہ کیا ہے؟ وہ گننا ہے۔ تو یہ ایسے شخص کے لیے تباہی ہے، یعنی کہ ہر طرح کی تباہی ہے جو دنیا میں نظر نہیں آئے گی لیکن آخرت میں آئے گی، اور وہ آخرت میں شروع کی ہم نے بات کی تھی کہ 5 خرابیاں ہیں، تو 5 خرابیوں کی جو سزا ہے اس کے آگے 5 ڈسکرپشن ہیں، فردر ڈیٹیلز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو ویل کا مطلب ہے ہر طرح کی تباہی ہے، کوئی اسپیسیفک تباہی نہیں ہے، جیسے جھوٹ بولنے والے کی ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں خاص قسم کی تباہی ہے، اور فلاں شخص یہ خاص قسم کی تباہی ہے، لیکن یہ شخص جو یہ والے گناہ کرتا ہے اس کے لیے ہر طرح کی تباہی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ اگر کہیں گے الفاحشۃ، تو ایک خاص قسم کا گناہ ہے، زنا کا گناہ، اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوتا ہے جب زنا کی آیات آتی ہیں، اسپیسیفک ٹائپ آف زنا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ الفاحشۃ نہیں کہتے قرآن پاک میں، کہتے ہیں فاحشۃن، تو جب تن آتا ہے یا فاحشۃن یا تن آتا ہے تو اس میں ہے آل سارٹس آف شیم لیسنس، ہر طرح کی بے حیائی، بےہودگی، فحاشی، اس میں آپ کی آنکھ کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کان کے گناہ، اور ایون کہ پھر جو پرائیویٹ پارٹس کے گناہ ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب ایک لفظ کے اوپر آ جاتی ہے 2 تنوین، یعنی کہ 2 زبر، 2 پیش یا 2 زیر زبر پیش آ جاتی ہیں، تو وہ جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ التنوین التعظیم، یعنی کہ انٹینسٹی، تاکید اور زور دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پھر یہ بتانے کے لیے ایک فیکٹ ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک جملہ ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ اسپیسیفک نہیں ہے، ہر طرح کی تباہی ہے، بربادی ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے ویل، یہ قرآن پاک میں آیا ہے 2 سورتوں کے شروع میں، ایک سورۃ الہمزہ کے شروع میں اور دوسرا آتا ہے یہ سورۃ المطففین کے شروع میں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سورۃ المطففین ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویل للمطففین، اور یہ جو مطففین ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرنے والے ہیں۔ سورۃ المطففین قرآن پاک کی سورہ نمبر 83 ہے، اور اگر آپ اس کو کھول کر دیکھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات بتائی ہے جو اپنے مال کو، جب وہ کسی سے مال لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو ڈھیر سارا مال ملے، لیکن جب اس نے کسی کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے وہ کم پیسے دے، تو یعنی کہ کیا ہے؟ مال کی حرص ہے، متفف، تو وہ متفف کرتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال کی جو محبت ہے، ورلڈلی کرائمز ہیں یہ، ویلتھ کو جمع کرنا، لالچ کرنا۔ تو سورۃ المطففین اور سورۃ الہمزہ قرآن پاک کی 2 سورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سٹارٹ کر رہے ہیں ویل سے۔ اس کے علاوہ جو لفظ ویل ہے یہ قرآن پاک میں ان ٹوٹل، آپ اگر اس کو کاؤنٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایکسٹرا انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن جن اسکالرز نے اپنی زندگیاں استعمال کی، اپنی زندگیوں کو صرف اللہ کے قرآن کے لیے کر دیا، ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہمیں بیسک نالج ہو۔ تو وہ نالج میں آپ سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اس میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ سورۃ المطففین اور سورۃ الہمزہ کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسٹارٹنگ میں ویل، دو صورتیں ہو گئیں، پھر ان ٹوٹل قرآن پاک میں یہ لفظ 27 ٹائمز آیا ہے، جن میں یہ لفظ 10 دفعہ آیا ہے سورہ مرسلات کے اندر، سورہ مرسلات میں ہی 10 دفعہ یہ لفظ آیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کتنا انٹینس ہے اور کتنا زور ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا ہے اس لفظ کی ڈیٹیل میں۔